أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن
عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة الملک مکیہ وہی 30 آیہ وفیہا رکوعان، 2 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں۔ روزانہ اس مبارک عالی عظیم الشان سورت کو مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ قبر کے عذاب سے آج محفوظ کرتی ہے، بچاتی ہے، جھگڑے کی قیامت۔ اے اللہ اس کو جہنم سے نکال دے، اگر اس کو جہنم سے نہیں نکالتے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ کتاب سے نکالیں گے نہیں، لہذا اس کو پڑھنے والے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ واقعہ ہے، منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے، نافعہ ہے، نفع پہنچانے والی ہے اپنے پڑھنے والے کو۔ اس لیے بلا ناغہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں توحید کو اللہ نے اپنی قدرت کو، طاقت کو بیان کیا، جنت جہنم آخرت کا تذکرہ کیا، جو قرآن کا ایک اسلوب ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کی قدرت بار بار اللہ نے اپنی لا شکل العرب کتاب میں بیان کی ہے، تاکہ انسان رحمان کو، مالک الملک کو، خلاق علی الاطلاق کو پہچان لے، اس کا یقین اپنے دل میں داخل کر لے، اس سے ڈر کر اس کی فرما برداری کرے، اس سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے بچے، ایک ماحول ایمان اور عمل کا قائم کر لے۔ اس لیے اللہ کی قدرت پر، قوت پر، طاقت پر نگاہ رہنی چاہیے۔ جہاں جہاں یہ صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں، سورہ حشر کی آخری آیت 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا سیدھا جنت میں جائے گا، موت کا انتظار ہے، بس سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح یہ سورہ ملک، سورہ واقعہ جو رات کو پڑھے گا، جہنم سے، فاقے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو اس میں بھی جنت کا، جہنم کا ذکر ہے، اللہ کی طاقت اور قوت کا ذکر ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تو یہاں بھی قدرت، وہاں بھی قدرت، جتنے بھی فضائل والی صورتیں اور آیتیں ہیں تو دیکھا جائے تو اس میں اللہ کی ذات عالی کی صفات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، دونوں طرف بابرکت ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے، آسمان اسی کا، زمین اسی کی، چاند سورج ستارے اسی کے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز عبد القادر قادر کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہے اور سب کو سمجھانا ہے اللہ کی قدرت کو، کہ آسمان، زمین، چاند سورج ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں خدا نے بنائے، اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ جب اللہ چاہیں گے تب بارش ہوگی، عبادت ہوتا رہے گا، لیکن بارش نہیں ہوگی، دھوپ نکلتی رہے گی اور بارش برستی رہے گی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان زمین بن کر کیا نہیں ہو گئے؟ آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ سب کے سب اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں زیادہ عمل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں احسن عمل دیکھا جاتا ہے، عمدہ عمل دیکھا جاتا ہے، عظیم الشان عمل دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میدان قیامت میں، آخرت میں یہ نہیں کہا کہ نیکیاں گنی جائیں گی، بلکہ نیکیاں تولی جائیں گی۔ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا احسان ہوگا، عمل میں جتنی خوبصورتی ہوگی، عمل کو جتنا شاندار عمدہ طریقے سے کیا گیا ہوگا، اتنا ہی اس میں وزن زیادہ ہوگا، ہزاروں اعمال پر بھاری ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا احسان اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل۔ اس لیے عمل کو عمدہ سے عمدہ بناؤ، کپڑے عمدہ سے عمدہ چاہیے، جوتے عمدہ سے عمدہ چاہیے، سواری عمدہ سے عمدہ چاہیے، کھانا عمدہ سے عمدہ چاہیے، پگڑی عمدہ سے عمدہ چاہیے، بستر عمدہ سے عمدہ چاہیے، جی ہر چیز عمدہ سے عمدہ چاہیے۔ اور عمل جیسا ہے ویسے نہیں، عمل کو بھی عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا چاہیے۔ صفت احسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں مدرسے میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں خانقاہ میں ہوں۔ اس لیے اس عمل کو درست کر کے، عمدہ کر کے اللہ کو پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو وہ زیادہ عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ احسن عمل کو، عمدہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا فضائل اعمال پڑھ کر،
بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا فضائل صدقات پڑھ کر کہ اتنے بڑے بڑے مجاہد عیسیٰ کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی صحابہ نے تو کیا 200 400 نفلیں پڑھ دی 1000 نفلیں پڑھ دی صحابہ نے تو پڑھی نہیں تو یہ بزرگ تو صحابہ سے کیا ہوگا افضل ہو گئے عالی ہو گئے نہیں ہزاروں اعمال کر کے بھی صحابہ کے عمل کے پاسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ان کا جو اخلاص تھا ان کا جو احسان تھا اور ان کے جو عمل کی عمدگی اور پختگی تھی اس کا کوئی جواب نہیں اس کے سامنے سب عمل کم ہیں تو عمل زیادہ ہو سکتے ہیں بعد والوں کے لیکن اعلیٰ نہیں ہو سکتے عمدہ نہیں ہو سکتے عمدہ کن کے ہیں پہلے والوں کے ہیں تو پہلے والے ہی ہیں والسابقون السابقون وہ تو بڑھتے چلے گئے پہلے الذی خلق الموت والحیات حیات کو پیدا کیا موت کو پیدا کیا موت تو ہے نہیں یہ تو عدم ہے کہ نہیں موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے موت آئے گی کب آئے گی جسم پر آئے گی تو اس پر بھی کیا ہے روح پر آئے گی اس کی بھی تخلیق کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے عدم سے وجود بخشا اور پھر وجود سے عدم کر دیں گے والذی خلقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اسی نے پیدا کیا وہی زندہ کرے گا وہی مارے گا منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى وهو العزیز الغفور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے الذي خلق 7 سماوات طباقا جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان 7 آسمان ہیں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کا ہے 500 برس کا ہے ایک اوپر نیچے اللہ نے آسمان بنائے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے کوئی کمی نظر آتی ہے فرجع البصر نہیں دیکھے گا تم رحمان کی پیدائش میں کوئی خلل فرجع البصر هل ترى من فطور نگاہ کو دوڑاؤ هل ترى من فطور کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے کیا تمہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے کیا تمہیں کوئی سوراخ اور جوڑ توڑ نظر آتا ہے نہیں اتنا لمبا چوڑا آسمان کہیں سوراخ نہیں کہیں پھٹن نہیں کہیں کجی نہیں کہیں اوپر نیچے نہیں سب برابر نیلی چھت اللہ نے قائم کر دیا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها دیکھتے نہیں اپنے اوپر وہ کیسے ہم نے آسمان کو بنایا ثم ارجع البصر كرتين پھر نگاہ کو بار بار دوڑاؤ بار بار دیکھو ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير لوٹ آئے گی نگاہ ناکام ہو کر وهو حسير اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ساری کوششیں دیکھنے کے باوجود اچھی طرح نگاہ دوڑا کر گاڑ کر دیکھنے کے باوجود بھی آسمانوں میں اللہ کی تخلیق میں کوئی خلل کوئی کمی کوئی خطور نظر نہیں آئے گا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا بِمَصَابِيحَ روشن چراغوں سے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ہم نے ان کو شیطان کے مارنے کے لیے بھی بنایا شیطان جنات خبریں سننے جاتے ہیں آسمانوں کی لیکن وہاں اللہ نے ستارے لگائے ہوئے ہیں سیارے لگائے ہوئے ہیں جب کوئی شیطان چاہتا ہے اوپر تو فوراً توڑ کر اس کے مارا جاتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ستارے لگا دیا آسمان میں اللہ نے روشن کر دیا منور کر دیا تو ستارے لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں اس طرح جس طرح کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں پھول بوٹے نظر آتے ہیں سینریوں میں ایسے نہیں بلکہ وہ اس سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں آسمان اوپر ہے اور ستارے کیا ہیں اس کے نیچے ہیں لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے اسی میں لگا ہوا ہو وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا میں تو ان شیاطین کے اور جنات کے مارے جاتے ہیں ستارے سیارے توڑ کر اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے دہتی آگ کا ان کے لیے عذاب ہے جو اللہ کو نہیں مانتے رسول اللہ کو نہیں مانتے قرآن اور حدیث کو تسلیم نہیں کرتے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ اور کافروں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے اللہ کا عذاب اس کی پکڑ ہے شیاطین کے لیے تو ہے ہی جنات کے لیے تو ہے ہی جو نافرمان ہے کافر جو انسان ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے جہنم عذاب ہے وبئس المصیر اور وہ کیسا بدترین ٹھکانہ ہے دوزخ بدترین ٹھکانہ ہے
تو اللہ نے اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، تاکہ یہ ڈر کر خوف کھا کر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، گمراہ نہ ہوں، دوسروں کو گمراہ نہ کریں۔ پھر ڈرایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کی دہاڑ سنیں گے، ایسی خطرناک خوفناک آوازیں آ رہی ہوں گی، دل لرز جائیں گے، سینے کانپ جائیں گے، دماغ کے اندر ایک ہول اور ایک خوف برپا ہو جائے گا۔ وہی تفور، اور وہ ابال مار رہی ہو، تو آگ ابال رہی ہوگی، بہت تیز شرارے اور شعلے بھڑک رہے ہوں گے، تفور ابال مار رہی ہو، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوگا تمیز من الغیظ کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے، ایسا لگے گا کہ اتنا خطرناک خوفناک لاوا ابل رہا ہے کہ وہ ایک دم دھماکے کی کوئی شکل اختیار کرے گا اور ایک خوف طاری ہو جائے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوگا، تکادو ایسا لگ رہا ہوگا، تمیز من الغیظ کہ وہ پھٹ پڑے گی غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، جب بھی اس میں کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی جماعت نافرمانوں کی ڈالی جائے گی، سألہم خزنتها، اس کا خازن پوچھے گا، اس کا مالک داروغہ پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ نہیں کہا کہ تم کسی ڈرانے والے کے پاس گئے، وہاں جا کر تم نے ان سے کچھ سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بلکہ کہا الم یأتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ یعنی ڈرانے والے خود جاتے تھے ڈرانے کے لیے، کھیت میں، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، انتظار نہیں کرتے تھے وہ طالبین کا، بلکہ وہ حاربین کے پاس بھی جاتے تھے۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، حاربین کے پیچھے بھی جاتے تھے، صرف طالبین کے انتظار میں نہیں بیٹھتے تھے ڈرانے والے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ قالو، کہا انہوں نے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، کھیت میں، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، جہاں ہم تھے وہاں پہنچ گئے اور ہمیں خبردار کیا، ہوشیار کیا۔ تو جو جہاں ہو وہیں پہنچو، دعوت لے کر علم کیجیے، ہے اہل علم کا، اہل تقوی کا حق۔ فکذبنا، یہ ان کا کام ہے، جو مدعو ہیں وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے۔ چنانچہ خود کہہ رہے کہ آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہہ دیا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، کچھ نہیں نازل کیا، یہ سب تمہاری اپنی باتیں نعوذ باللہ بنائی ہوئی ہیں، ساطر الاولین، پہلوں کے قصے ہیں، تقولہ، گھڑ لیا ہے اس نے، اپنی طرف سے بنا بنا کر لا رہے، عجمی آدمی نے اس کو سکھلا دیا ہے۔ وقلنا، ہم نے کہہ دیا، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، بڑی گمراہی، جو گمراہی سے نکالنے کے لیے آ رہے تھے انہی کو ہم نے گمراہ کہہ دیا، انہی کو ہم نے ہدایت سے ہٹا ہوا کہہ دیا، انہی کو ہم نے کیا کہہ دیا، ہدایت سے ہٹا ہوا کہہ دیا، انہوں نے، فجار و فساق نے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا، وہ کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیا کرتے یا سمجھ لیا کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دہکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے، آج جہنم میں جلنا نہ پڑتا، عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑتا، دنیا کی گرمی برداشت کر کے پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، عمل کر لیتے، اللہ کو راضی خوش کر لیتے، تو آج دوزخ کا منہ ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ وہ دنیا میں ہم نے گرمی برداشت نہیں کی، سردی برداشت نہیں کی، تعلیم و تبلیغ کو قبول نہ کیا، من مانی منشاہی میں لگے رہے، آزادانہ زندگی گزاری، آج یہاں ہمیں گرفتار ہونا پڑ رہا ہے، آج ہمیں یہاں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ واقعی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تبلیغ کو قبول نہ کیا، واقعی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تعلیم کو قبول نہ کیا، واقعی ہماری غلطی تھی ہم نے تزکیہ کو قبول نہ کیا، واقعی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے نبیوں کو اور ان کے وارثین کو جھوٹا کہا، ان کی تکذیب کی، ان کی قدر نہ کی، ان کی تعظیم نہ کی، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، علمی مراکز کو ہم نے فضول جانا، کارخانوں اور فیکٹریوں میں لگ کر اپنے آپ کو ہم نے برباد کر ڈالا، بتوں کے چکر میں آ کر ہم خدا کو بھول گئے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ،
وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فسوقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہو دہکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی ان کے لیے، بعد ہو گیا. فسوقا، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس کے لیے، آگ والوں کے لیے. ان الذین یخشون ربهم، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، عذاب ثواب کو نہیں دیکھا، ملائکہ رحمت ملائکہ عذاب کو نہیں دیکھا، بالغیب، بغیر دیکھے اس کے خبر پر یقین لے آ کر ڈر گئے. لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے ان کے لیے جو بڑے اللہ کو بن دیکھے مان لیں گے، بڑے اللہ کا یقین کر لیں گے، اللہ اکبر کو دل میں داخل کر لیں گے. اجر کبیر، پھر بڑا اجر ان کو ملے گا. بڑے اللہ کو مانا تو بڑا اجر ملے، بڑا اللہ کو نہیں مانا تو بڑا عذاب. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، عذاب اکبر دیا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو آہستہ کرو یا زور سے کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. دل میں آئی ابھی زبان پہ نہیں آئی، اس کو بھی جانتا ہے. لیکن چپکے چپکے خسر خسر کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا میٹنگ کر رہا ہے کہ مٹا دو مدرسے والوں کو، خانقاہ والوں کو، مٹا دو ایمان والوں کو، اور برباد کر دو اسلام کو اور دین کو. خفیہ مشورے کر رہے، چپکے چپکے باتیں بنا رہے اور زور زور سے بول رہے، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے، سب اللہ کے علم میں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ارے ظالم، تو جان رہا ہے، تجھے تو پتہ چل رہا ہے سب کچھ. وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہے، جس نے انسان کو بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، چلنے پھرنے کی صلاحیت استعداد دی. وہ جو خالق ہے اس کو پتہ نہیں چلنے گا، تجھے چل جائے گا بس پتہ. اسے نہیں پتہ چلے گا تو کسے چلے گا پتہ؟ الا یعلم، کیا نہیں جانے گا وہ من خلق، جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بھی ہیں، وہ تو بہت باخبر ہے، پوری خبر اس کو ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں آ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اس لیے اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو تو بخشش ہے، اس کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا نہ کیا تو پھر عذاب ہی عذاب ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولا، نرم بنایا. کیسا بنایا؟ نرم بنا دیا، جیسے چاہو آؤ، جیسے چاہے جاؤ. اتنا نرم نہیں بنایا کہ تم اس میں دھس گئے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ تم اسے کھود نہ سکو. کھودو، کھیتی کرو، کنواں بناؤ، پانی نکالو، حوض بناؤ، نہاؤ، مکان بناؤ، بلڈنگ بناؤ، کارخانہ بناؤ، فیکٹری بناؤ، راستے بناؤ، روڈ بناؤ، جو چاہے کرو. زمین کو اللہ نے کیا کر دیا؟ تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو. اس کے کندھوں پر کیا چلو؟ چلو. کوئی سواری کندھوں پر سوار نہیں کرتی. کہاں کرتی ہے سوار؟ کہاں کرتی ہے؟ پیٹھ پر. لیکن کوئی سواری ایسی ہے کہ وہ کندھوں کو بھی حاضر کر دے تو کیا ہی کہنے. وہ تو بڑی تابع دار ہے، بڑی فرم بردار ہے کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، پشت پر نہیں، کندھوں پہ آ جاؤ. تو زمین ایسی اللہ نے تمہارے لیے بنا دی. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کا رزق. اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں، کھاؤ. آسمانوں سے پانی برسا، زمینوں سے غلہ ہوگا، کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر لوٹ کر جانا ہے. یہ مت سمجھو ہم کھانے کے لیے آئے، پینے کے لیے آئے، رہنے کے لیے آئے، زمین سے، آسمان سے، چاند سورج سے فائدہ اٹھایا اور اسی میں لگ کر غافل ہو گئے. نہیں، غافل مت ہو جانا موت سے. عبد القادر، قادر کی عبادت میں لگے رہنا، رازق کی عبادت میں لگے رہنا، مالک کی عبادت میں لگے رہنا. اگر ذرا سی بھی غفلت برتی تو پھر انجام برا ہوگا. تو دنیا کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا الیہ النشور، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی. دعا پڑھ لو. اللہم انا نسألک خیرها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. اللہم انا نسألک
خيرها وخير ما فيها خير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إنا نسألك خيرها اے اللہ ہم اس ہوا کی بھلائی چاہتے ہیں وخیر ما فیہا اور اس میں جو ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں وخیر ما ارسلت بھی اور جس کے لیے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتے ہیں ونعوذ بک من شرہا اے اللہ ہم اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں وشر ما فیہا اور جو اس میں برائی ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں وشر ما ارسلت بھی اور جس برائی کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں ہوا تیز چلنے کی۔ فرمایا کلو من رزقی کھاؤ اور فرمایا فمشو فی مناکبہا چلو اس کے کندھوں کو چلو، دوڑو نہیں، بھاگو نہیں، بھاگنا ہے تو دین کے لیے فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ففروا الی اللہ، دوڑنا بھاگنا فاستبقوا الخیرات ایک دوسرے سے آگے بڑھنا خیر کے کاموں میں ہے، دنیا میں نہیں، دنیا میں تو فمشو چلو چل پھر کر جو لینا ہے لے لو، روزی تمہارے لیے اللہ نے مقدر کی ہے تو زیادہ دوڑ بھاگ اس میں اللہ کو کیا نہیں ہے، محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ لن تموتا لن روایت کے اندر آیا، ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی روزی حاصل نہ کر لے، اس لیے فاجملوا فی الطلب، روزی کی تلاش میں کیا کرو، درمیانی چال چلو، دوڑو مت، یہاں کی فرمایا فمشو چلو، کیونکہ دنیا چھوٹی ہے، بھاگے گا موٹر سائیکل، بھاگے گا کار، اور بھاگے گا رکشہ، بھاگے گا ٹرالی، اور بھاگے گا ٹرک، اور بھاگے گا ٹریکٹر، کیا بھاگے گا ٹریکٹر، تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گلی چھوٹی ہے، روڈ چھوٹے ہیں، زیادہ بھاگنے سے سواریوں کے سب کے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، سب مر کے گر جائیں گے، اس لیے بھاگنے کا حکم نہیں ہے دنیا میں۔ جنت بڑی ہے، لمبا چوڑا وسیع، حدیث کیا ہے، میدان ہے، اس لیے فرمایا سابقوا دوڑو فاستبقوا ففروا الی اللہ، تو وہاں دوڑنے کا بھاگنے کا حکم ہے، اور یہاں فمشو چلنے کا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اسی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہو کر لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے خوف دلایا، فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا مطمئن ہو گئے وہ اس سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، کیا تم مطمئن ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پھر وہ لرزنے لگے، کانپنے لگے، تھرا اٹھے زمین، تو وہ اللہ زمین اتنی نرم ہے کہ تم اس میں چلو دھس نہ سکو، لیکن جب اللہ چاہے تو تمہیں دھسا دے اسی زمین کے اندر، اس کو سب طاقت اور قوت قدرت ہے۔ قارون کو کیسے دھسا دیا، ام امنتم من فی السماء کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ تمہارے اوپر دھویں دار اور دھول و مٹی والی ہوا بھیج دے، آندھی کس کو کہتے ہیں، طوفان بھیج دے، بس آندھی کہتے ہیں تو آندھی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھے ہو جاتے ہیں آدمی، کیا ہو جاتے ہیں جب آندھی چلتی ہے تو آدمی اندھے ہو جاتے ہیں کہ دھول مٹی اتنی ہوتی ہے کہ آنکھ کیا ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ کیا وہ نڈر ہو گئے اس سے جلدی سبق اور پورا، فستعلمون جان لو گے ان قریب تم کیسا ہوا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو کیسی ہوئی میری پکڑ سخت، میری پکڑ کیسی سخت ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم نوح کا، زیر و زبر کر دیا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندے کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات کہ وہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے بھی ہیں، ویقبضن اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتا ہے پرندہ اور کبھی پروں کو کھول لیتا ہے، اتنے بڑے بڑے پرندے ہیں، کتنا بوجھ ہے، بوجھ والی چیز کو ڈالو کہاں جائے گی، نیچے، لیکن وہ پرندے اپنے پروں کو دیکھو کیسے بولا، اتنی تیز ہوا میں بھی کیا کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اسے پتہ ہے کیسے ہوا کو کیا کرنا ہے، اپنے قابو میں لینا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس طرح چلانا ہے، یہ ساری طاقت قوت ہمت کس نے دی، ما یمسکہن الا الرحمن فرمایا رحمان کے علاوہ کون ان کو تھام سکتا ہے، اللہ ہی نے ان کو آسمانوں میں تھاما ہوا ہے، زمینوں کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت اڑنے کی صلاحیت استعداد دی کہ وہ اللہ کے فضل سے، اس کی قدرت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں، آسمان و زمین کے درمیان۔ انہ بکل شیء بصیر یقیناً وہ
ہر چیز پر پوری نگاہ رکھتا ہے، پوری چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا بتاؤ تو صحیح کون تمہارا لشکر بن کر ینصرکم تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، رحمان کے علاوہ کوئی تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ساری مددیں، طاقتیں، قوتیں، قدرتیں رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اب سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اگر رحمان سے تم نے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا تو پھر رحمان کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کر دیں گے؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ چھوڑ کے کون ہے اس کے علاوہ بعد تو تمہاری مدد کرے۔ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، کافر تو بڑے دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، کیا وہ جو تم کو روزی دیتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی روزی کو روک لے، اگر اللہ بارشیں نہ برسائے، زمینوں سے غلہ نہ اگائے تو پھر کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ اس اللہ نے زمینوں سے غلے نکال دیا، بادلوں سے پانی برسا دیا، وہ اگر بارشوں سے پانی برسانا روک دے اور وہ زمینوں سے غلہ نکالنا چھوڑ دے تو پھر تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ روزی بند کر دے، کھانے کی صلاحیت ختم کر دے، پینے کی صلاحیت ختم کر دے، جی کھانا سامنے رکھے، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ تو بھوک بھی وہی پیدا کرتا ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے، وہ اگر اپنا رزق روک لے تم کہاں جاؤ گے پھر؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بیزاری میں، سرکشی میں اور بیزاری میں، سرکشی کر رہا ہے، جو بیمارہ وہ کر رہا ہے اور بیزار ہو رہا ہے دین سے، اسلام سے۔ بل لجو ڈٹے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے، اہدا وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، ام من یمشی سویا، یا وہ جو ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ کافر الٹا چل رہا ہے اور مسلمان سیدھا چل رہا ہے، تو کافر پہنچے گا منزل پر یا مومن پہنچے گا؟ جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ پہنچے گا یا وہ جو پیروں سے صحیح چل رہا ہے وہ منزل پر پہنچے گا؟ تو یہاں دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے صحیح سالم چل رہے ہیں تو ان کو صحیح سالم آخرت میں براق پر سوار کر کر، گھوڑوں پر سوار کر کر، اور ان کو بجلی کی طرح پلسرات سے پار کر دیا جائے گا، اور ان کو منہ کے بل چلنا پڑے گا۔ کس کے بل چلنا پڑے گا؟ منہ کے بل۔ صحابہ نے پوچھا ہی منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ پیروں کے بل چلاتے ہے وہ منہ کے بل بھی اپنی قدرت سے ان کو چلا دے گا۔ افمن یمشی مکبا، کیا وہ جو اوندھا منہ کے بل چل رہا ہے، اہدا وہ منزل پر پہنچنے والا ہے، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے، درست چل رہا ہے، ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے انشأکم جس نے تم سب کو وجود بخشا، وجعل لکم السمع اور تمہیں کان دیے، والابصار آنکھیں دی، والافئدہ دل دیے، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ علم کے ذرائع اللہ نے بندے کو دیے، سننا یہ بھی علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دیکھنا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سونگھنا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور چھونا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے؟ کان ہے، وہ سننا ہے۔ چھونا تو صرف چھو سکتا ہے جو سامنے سے کہاں سنے گا؟ دیکھا تو اسے جا سکتا ہے جو سامنے نہ ہو اسے کیسے دیکھا جائے گا؟ تو اکثر جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ سننے سے ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے کان بنائے؟ 2 کان بنائے۔ خوب سنو ان سے، قرآن، حدیث، تبلیغ، دعوت، علم، عمل، پوری باتیں ان سے سنو۔ امریکہ پتہ چلا، امریکہ کا، اسرائیل کا پتہ چلا، افریقہ کا پتہ چلا؟ ارے پتہ چلا نہیں چلا؟ چلا کس سے؟ دیکھے کس سے؟ سننے سے، کان سے پتہ چلا۔ بغیر دیکھے کیا پتہ چلا کہ ہاں بھائی امریکہ ہے، افریقہ ہے، جاپان ہے؟ تو علم زیادہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کان سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کانوں کو پہلے بیان کرنا۔ والابصار، اور پھر آنکھوں سے ہوتا ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج سب دکھائی دے رہا ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ چیکو ہے، یہ دال ہے، یہ مٹر ہے، یہ گوبھی ہے۔ کس سے نظر آیا؟ آنکھ سے نظر آیا۔ قلیلا ما تشکرون، تو آنکھ، کان، دل، اور دل جو ہے وہ مرکز علم ہے۔ دل کیا ہے؟ مرکز علم۔ دل صحیح ہوگا تو پھر یہ صحیح دیکھے گا، صحیح سنے گا، صحیح بولے گا۔ تو علم کا مدار، اصل قبلہ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل۔ فلاسفہ کے یہاں عقل ہے، کیا ہے؟ عقل، دماغ۔ اور اسلام کے یہاں کیا ہے؟ دل۔
دل بنا آنکھ بنی، دل بنا زبان بنی، دل بنا کان بنی، دل بنا انسان بنی۔ دل بگڑا آنکھ بگڑ گئی، کان بگڑ گئے، دل و دماغ بگڑ گئے، دل و دماغ کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے۔ اس لیے دل کو درست کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ والافئدہ قلیلا، اور دل صحیح کب ہوگا؟ جب سننا صحیح کرو گے، دیکھنا صحیح کرو گے۔ اگر غلط دیکھو گے دل بگڑ جائے گا، غلط سنو گے تو دل کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ دل کو اگر سدھارنا ہے تو کانوں کو سدھار لو، کانوں کو سدھار لو، وہ دیکھو جو دیکھنے کو کہا، وہ سنو جو سننے کو کہا، وہاں جاؤ جہاں جانے کو کہا۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پھیلا دیا فی الارض، زمین میں، کسی کو پھیلا دیا قریشان میں، کسی کو پھیلا دیا سیدان میں، اور کسی کو پھیلا دیا مخدوم جہاں میں، کسی کو کوٹلہ میں، کسی کو دلی میں، کسی کو بمبئی میں، کسی کو کلکتہ میں، کسی کو آسام میں، فی الارض، پوری دھرتی پر انسان کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا کسی نے؟ اللہ۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، ملک شام میں، وہاں سب کو بلا لیا جائے گا، پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے جس نے پھیلایا ہے وہ جمع بھی کرے گا، جس نے بکھیرا ہے وہ جمع بھی کرے گا۔ یاد رکھو وہاں پہنچنا ہے، بکھر کر یہاں بھاگ نہیں جاؤ گے تم کہیں، آسمان و زمین کے اندر سے نکل نہیں سکتے، وہیں آنا ہی لینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، سارا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کب قیامت آئے گی، کب ہوا چلے گی، کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب چھاؤں ہوگی، کب کیا ہوگا، تو اللہ کو پتہ ہے، سارا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو کھل کر خبردار کرنے والا ہوں، کھل کر بتانے والا ہوں، بھئی اللہ ہے، رسول اللہ ہیں، عذاب ہیں، ثواب ہیں، وہی ہے جو ہوا چلاتا ہے، یرسل الرياح، وہی ہے جو پانی برساتا ہے، وہی ہے جو غلہ اگاتا ہے، وہی ہے جو اس دنیا کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، عذاب کا بہت شوق لگ رہا ہے تمہیں، بتاؤ کب آئے گا عذاب، کب ملے گی دوا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ، جب دیکھیں گے وہ اس کو، زُلْفَةً قریب سے، سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بگڑ کر رہ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، لاؤ عذاب، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش کرواؤ، اب ائتنا من عذاب الیم، یہ دردناک عذاب لاؤ جس کو تم مانگتے تھے بار بار عذاب کو، یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، جس کی جلد بازی کرتے تھے، یہ آ گیا وہ عذاب۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے ان کو ہلاک کر دے، او رحمنا یا ہم پر رحم کرے، تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہمارا ہے۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ رحمان تو رحمت نازل کرے گا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اور کافروں پر عذاب آئے گا۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لیا ہے، وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب جان لو گے تم، من هو فی ضلال مبین، کون ہے کھلی گمراہی میں، پتہ چل جائے گا، کافر ہیں گمراہی میں، مسلمان ہیں گمراہی میں، بھٹک گئے ایمان والے یا بھٹک گئے غیر ایمان والے، پتہ چل جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا جب عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرتے ہی پتہ چل جائے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی غورا تہ میں اتر جائے، مکینے کی مشینیں لگ رہی، پھاولے کے پھاولے چل رہے لیکن پانی کے کہیں پتہ نہیں، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں صاف پانی لا کر دے گا، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جب یہ آیت پڑھے تو فوراً کہے فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں صاف پانی لا کر دے؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، فمن یأتیکم بماء معین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔
بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت کو زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے۔ نہیں دیکھو گے آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے اعتدالی۔ فرجع البصر، لوٹائیے نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا نظر آئے تم کو کوئی خلل، کیا نظر آیا تم کو کوئی پھٹن؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ کو دوڑاؤ کرتین بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ کر آئے گی وہ نگاہ خاسئا ناکام ہو کر، وهو حسیر، اور اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو روشن کر دیا، مزین کر دیا روشن چراغوں سے، اور ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کے لیے بھی بنایا، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دہاڑ سنیں گے اور وہ ابال مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، ایسا لگ رہا ہوگا کہ غصے سے پھٹ پڑے جب اس میں ان کی جماعت ڈالی جائے گی۔ سألہم، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، سألہم خزنتها، اس کا داروغہ پوچھے گا ان سے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اور انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کاش ہم سن لیا کرتے یا سمجھ لیا کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دیکھتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، دوری ہو دیکھتی والی آگ کے عذاب والوں کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم اپنی باتوں کو آہستہ کرو یا زور سے، یقیناً وہ تو دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی، سینے میں آنے والی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو خوب باریک بھی اور خوب باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، بس تم اس کے موڑوں پر چلو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم مطمئن ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ زمین گرجنے لگے؟ کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر دھول والی ہوا بھیج دے، آندھی بھیج دے؟ ان قریب تم جان لو گے کیسا ہوا میرا ڈرانا، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، کیسے ہوئی میری سخت پکڑ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو، صافات، ان کے وہ پروں کو کھولے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، نہیں تھام سکتا ہے ان کو مگر رحمان، کون تھام سکتا ہے ان کو رحمان کے سوا؟ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ کیا کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے تمہارا لشکر بن کر رحمان کے سوا؟ تمہاری مدد رحمان کے سوا تمہارا لشکر بن کر کون کر سکتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بڑے دھوکے میں ہیں۔ کیا وہ ذات جو تم کو روزی دیتی ہے اگر وہ اپنی روزی روک لے کہاں ہوگا تمہارا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بیزاری میں۔ افمن یمشی، کیا وہ جو چلے منہ کے بل اوندھا، اہدا، وہ منزل پر پہنچے گا، یا وہ جو ٹھیک چلے سیدھے راستے پر؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو وجود بخشا، جس نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وہی ہے ذرآکم، والذی ذرآکم، وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور کہہ دیجئے یہ وعدہ سچ ہے اگر وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے علم سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، اور میں تو کھل کر خبردار کرنے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفۃ سیئت، بس جب وہ اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، جب اس کو قریب سے دیکھیں گے بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے ان کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دیجئے رحمان وہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر